منجتا صاحب، اس وقت ظاہر ہے کشمیر کے ماحول میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ بہت دور ہیں ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. بلاول صاحب نے آج پی ٹی آئی کو بھی کہہ دیا کہ بے شک آ جائیں آپ بھی. تو یہ الیکشن چوری اور دھاندلی کا معاملہ آپ کو لگتا ہے پاکستان کی سیاست پھنسی رہے گی جب تک اس معاملے کو آگے بڑھ کے حل نہیں کیا جائے گا؟ پی ٹی آئی کی کیا رائے ہے جو دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو جس طرح سے ایک الزام تراشی بھی ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. دیکھیں تحریک انصاف تو نہ کبھی قتل کا سوچ سکتی ہے نہ قاتلوں کا ساتھ دے سکتی ہے. کشمیری عوام کا قتل عام کر کے اور وہاں ڈھول بجائے جا رہے ہیں، اپنے کرسی کی خاطر اقتدار کی خاطر یہ الیکشن کے اندر گئے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے وہاں کمپین کرتے ہوئے کہ جب آپ ان کے رائٹس تمام سلب کر کے ان کو قلعدم قرار دے کے پی ٹی آئی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کا نشان لے کر اور آپ خالی آپس میں، یہاں تو آپ کی حکومت ہے نا آلریڈی، تو جیسے باقی فارم 47 بنائے ہوئے ایک نوٹیفیکیشن نکال دے کیونکہ حکومت آپ کی ہے، میجورٹی بھی آپ نے لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مینڈیٹ چوری کر کے اور باقی سارے خرید و فروخت کر کے، تو آپ کے پاس تو کوئی ایسا مشکلات نہیں ہیں. آپ ایک نئی ترمیم کریں، اس ترمیم کے اندر بس کشمیر کے حوالے سے فیصلہ کر دیں کہ جی نوٹیفیکیشن ہوگا، کیونکہ جب عوام نے تو وہاں اس کو رائے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. 5% بھی نہیں ٹرن آؤٹ ہوا اور پھر آپ نے 25 30 پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ نے ڈبے بھرے اور یہ پیپلز پارٹی آپ کی اتحادی جماعت کہہ رہی ہے نون لیگ. اور یہ جو جتنے باتیں کر رہے ہیں نا، یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ تمام کی تمام آپ کو الیکشن کے اندر نظر آئیں گی، کیونکہ ابھی الیکشن وہاں جاری ہے. ایک جگہ پر یعنی 13 حلقوں کے اندر الیکشن ہوا ہے، باقی جو جگہ ہیں 13 سیٹوں پہ الیکشن ہوا ہے. تو اب 2 جگہوں کے اوپر یعنی 2 علاقوں کے اندر جہاں مختلف سیٹیں پینڈنگ ہیں، وہ 20 کے قریب بنتی ہیں، وہاں ہوگا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک دوسرے کو یہ مبارکیں دیں گے. جی بی میں آپ نے دیکھا نہیں کہ اس وقت یہ کہتے تھے کہ دھاندلی کی جا رہی ہے، سنجیدہ نہیں لگ رہی بلاول صاحب کی دھمکی سنجیدہ نہیں لگ رہی. دیکھیں ان کی ڈیل ہوئی ہے کہ جی بی تہاڈا تو کشمیر ساڈا. الیکشن میں اپنی نیریٹو اس کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. اور میں نے کہا کہ جس دن یہ الیکشن ختم ہوگا نا، اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں فلاپ ہو گیا سسٹم، محسن نقوی صاحب نے کہا ہے، منجوتا صاحب کیسے ٹھیک ہوگا یہ؟ ان کو کوئی مشورہ دیں. آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ بیٹھ کے بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے سب کو ساتھ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہمارے لیڈر کو ہمیشہ. اور آج جو محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے یہی باتیں کی تھیں کہ اس نظام کے اوپر جو قبضہ ہے جاری، اس قبضے سے جان چھوٹنی چاہیے. عوام کے مینڈیٹ کی توہین نہ کی جائے. جمہوریت ہو، آزاد عدلیہ ہو، آزاد میڈیا ہو، تمام لوگوں کو حقوق حاصل ہوں. لوگ جس کو ووٹ ڈالیں اس کا ووٹ پھر گنا جائے. اور آپ ایسے ڈنڈے کے ذریعے ملک نہیں چلا سکتے. آج وہ ایڈمیشن ہے کہ ملک نہیں چل پا رہا، مسائل ہیں اور انتظامی معاملات جو ہیں وہ خراب ہیں. اور اس کی آج ڈی جی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے بھی یہ بات ایڈمٹ کر لی کہ واقعی جو یہ نظام ہے گڈ گورننس ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. اتنی آبادی ہو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے. اور یہ ایک ایڈمیشن ہے ان کی طرف سے. جو ایک خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا تھا کہ یہ ہائیبریڈ نظام ہے. ہائیبریڈ نظام آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے کہ سویلین بھی ہے اور ملٹری بھی ہے، مل کے ہم نے یہ سارا بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک ایڈمیشن ہے کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ فلاپ ہو چکے ہیں. کیونکہ اگر محسن نقوی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے سے اتار کے، یعنی جنہوں نے ان کو بنایا ان کو اٹھا کے پارٹیوں کے اوپر ڈالیں، لیکن اب پارٹیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ آپ نے ہمیں جو ہے جیلی طریقے سے مینڈیٹ دیا، آپ نے جو ہے وہ رجیم چینج کا کہا، ذمہ داری دونوں طرف ڈالیں اور یہ ڈالیں کہ ہم نے مل کے اس ملک کو تباہ کیا. آپ نے کہا کہ 26ویں ترمیم ہو رہی ہے، 27ویں ترمیم ہو رہی ہے، اب ملک صحیح پٹری پہ چلا جائے گا، اب معیشت کھڑی ہو جائے گی. نہ چینج ہوئی، ہمارا نام بدل دیجیے گا. لیکن سن لیں لیکن کیا تبدیلی آئی ہے؟ آج آپ خود مان رہے ہیں کہ کچھ نہیں کیا. جو اس وقت نظام کو ریسیٹ کرنے کی بات ہے، اس میں ظاہر ابھی میں بات کری تھی نئے صوبے اور ایڈمنسٹریٹو یونٹس. اب اس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک الگ موقف رکھتی ہے، نون لیگ جو ہے وہ کوئی واضح موقف نہیں رکھتی. آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی کا پہلے تو موقف بتائیے کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس پہ ایک بار پھر بحث چھڑی ہے اور یہ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ بار بار اس ایشو پہ بات ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہیں نا، وہ جتنے بھی اختیارات نیچے عوام تک دینا یا بلدیاتی انتخابات کرانا، جیسے کہ نون لیگ ابھی نہیں کرا رہی اور بھاگ رہی ہے کیونکہ یہ عوام تک نیچے تک اختیارات دینے نہیں چاہتے، ایک اچھی چیز ہے. لیکن یہ ایک سیکنڈری چیز ہے. فرسٹ آف آل یہ ہے کہ ایک دیوار ہے، اس کی بنیادیں بنانی ہیں، اس کی بنیاد کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو اوپر لنٹر بھی کھڑا ہوگا، سیلنگ بھی ہوگی، اندر ڈیکوریشن بھی ہوگی، باقی ساری چیزیں بھی ہوں گی. پانی کا بھی آپ مسئلہ دیکھیں گے، بجلی کا بھی آپ معاملہ دیکھیں گے، ساری چیزیں دیکھیں گی. جب بنیاد ہی غلط ہے تو آپ اس بلڈنگ جتنی بھی آپ 10 منزلہ بنا لیں، اس بلڈنگ کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی جب اس کی بنیاد غلط ہوگی. بلڈنگ کی بنیاد
ٹھیک ہونی چاہیے، اور بنیاد یہ ہے کہ پاکستان میں رول آف لا ہو، عوام کا مینڈیٹ تسلیم کیا جائے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہ مارا جائے۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا یہ 4 دن پہلے جو الیکشن ہوا کشمیر کے اندر، یعنی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گورننس نہیں ہے ٹھیک، یہ نظام ڈیلیور نہیں کر رہا، 4 دن بعد بیان دے رہے ہیں، تو آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کشمیر میں ہی کرا دیتے۔ ابھی جو نیکسٹ وہاں پر ہونے جا رہا ہے 2 جگہوں پر الیکشن، وہاں فری اینڈ فیئر کرا دیں۔ یعنی اکاؤنٹیبل ہوتی ہے عوام، کرتی ہے ان نمائندوں کو جن کو وہ منتخب کرتی ہے، وہ ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں، وہ اگر ڈیلیور کریں گے تو لوگ پھر ووٹ دیں گے، اگر نہیں ڈیلیور کریں گے تو ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے جو لوگ ڈیلیور کر سکیں۔ آپ نے کیا کیا ہے کہ اس کو اٹھا دو، اس کو بٹھا دو، اس کو گرا دو، اس کو اٹھا دو، اس کو پریس کانفرنس کروا دو، اس کو پیسے دے کے یہ خرید لو، تو ایسے نظام تھوڑی ٹرسٹ نہیں لوگوں کا ڈیولپ ہوتا۔ آپ کا سرمایہ کار یا سرمایہ کاری یا معیشت ٹھیک ہوتی ہے جب آپ کے ملک کے اندر سرمایہ کاری، اور سرمایہ کاری کون لے کر آئے گا؟ جب اس کو پتہ ہے کہ وہاں قانون نہیں ہے، وہاں انصاف نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، منال کھولا ہے، بعد میں جناب جا کر ہائی کورٹ سیل کر دے، سپریم کورٹ کہے جی غلط فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ یہ محسن نقوی صاحب نے کل کہا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ سیاستدانوں کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں، سیاستدانوں کو اپنی ذاتیات سے ہٹ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یار نواز شریف صاحب کو، بلاول کو، کہ یار عوام اگر ہمیں مینڈیٹ نہیں دیتی تو ہم عوام میں جائیں، ہم عوام کے مسائل پہ بات کریں۔ اگر عوام نے مینڈیٹ دیا عمران خان کو تو اسے تسلیم کریں، اور اگر عمران خان ڈیلیور نہیں کرے گا تو کل ہماری اگر اچھی ہماری ایک پلاننگ ہوگی، ہمارے اچھا جسچر ہوگا، ہم اچھے طریقے سے عوام کے ایشوز کو اٹھائیں گے تو عوام ہمیں منتخب کر دے گی، اور اگر ہم نہیں دیں گے تو عوام نئے بندے کو دے دی، تاکہ وہ ملک کے لیے بہتری، اسے پتہ ہو کہ بھائی میرے لیے چاہیے۔ جب پتہ ہو محسن نقوی کو کہ نہ میرا حلقہ ہے، نہ میں کسی علاقے سے الیکشن لڑا ہوں، اور بس جو ہے پرچی کے اوپر مجھے بنا دی گئی، یا فیصل وارڈا یا جتنے اس سے پہلے تھے، یا پرچی پہ مجھے بنا دی جائے گا، تو ایسے تو نہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جیتی ہیں لاہور میں، نواز شریف نہیں جیتے ہوئے، لیکن وہ ایم این اے بن گئے، شہباز شریف آ رہے ہیں، مریم نواز، مہر شرافت جاری ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کا ریسیٹ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے، اور مینڈیٹ اور رول آف لا ہے، تو آپ جوائن کریں گے پیپلز پارٹی کو؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی کو بالکل جوائن نہیں کریں گے، اور وہاں پر بالکل کشمیر میں اگر حکومت ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے، اور وہاں پر اگر راستے بند ہیں، کھانا نہیں جا رہا، خوراک نہیں جا رہی، تو وہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے۔ اور کیسے کہہ سکتے ہیں کہ راستے بند کروائیں؟ وہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کرتے ہیں، بات چیت سے معاملے کا اور ایک جو ہے تحقیقاتی کمیٹی بناتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ فارم 47 کے ہیں، یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، تو پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے؟ اور نون لیگ والے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو سب کو پتا ہے کہ یہ آپ ان کو پتا ہے کہ فلانا بھی چور ہے، فلانا بھی چور ہے، لیکن کرسی اور اقتدار اور پیسے کی خاطر بیٹھے۔ بہت شکریہ نعیم حیدر سنجوتا صاحب اور نادر قبول اور ناصر بٹ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی۔ جائے سے پروگرام کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔